کسی لڑکے کو مارنے کا آسان طریقہ، لڑکے کو بہت سی لڑکیوں کے فون نمبر دے کر اسے ایسے کمرے میں بند کر دو جہاں سگنل نہ آتے ہوں۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گا کہ کب بات ہوگی۔ چلتی گاڑی میں پیچھے بیٹھے ہوئے مسافر نے ڈرائیور سے کچھ پوچھنے کے لیے کندھا تھپ تھپایا۔ ڈرائیور زور سے چیخا اور گاڑی کا کنٹرول کھو بیٹھا۔ گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ یہ تو بھلا ہوا کہ مصروف دن نہیں تھا، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ ایک دکان سے چند فٹ فاصلے پر جب گاڑی رکی تو دونوں کی جان میں جان آئی۔ مسافر نے کہا، معاف کیجیے، مجھے کندھا تھپ تھپاتے وقت یہ احساس نہیں تھا کہ آپ اتنا ڈر جائیں گے، میں معذرت خواہ ہوں۔ ڈرائیور نے کہا، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں پچھلے 25 سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ یہ پہلی بار ہوا ہے۔ اصل میں آج نوکری بدلی ہے، آج میرا پہلا دن ہے۔ اس سے پہلے میں 25 سال تک مردہ خانہ کی وین چلاتا رہا ہوں۔ ایک صاحب صبح سویرے کافی روحانی ہو گئے، دماغ میں گہری سوچ آ گئی۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کیوں آیا ہوں؟ کہاں جانا ہے؟ ان سوالوں کے غور و فکر میں اتنا کھو گیا کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تبھی کچن میں کام کرتی بیوی کی آواز سنائی دی، ایک نمبر کے کاہل، ہڈ حرام ہو، پتہ نہیں جہنم کے کس دروازے سے بھاگ کر آئے، میری زندگی عذاب بنا دی، اٹھ ناشتہ کر، کام پہ جا۔ 4 سوالوں کے جواب آسانی سے ملتے ہی اس کا روحانی سفر بھی مکمل ہو گیا اور علم میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک لڑکا لڑکی سے کہہ رہا تھا، میں شکیل کی طرح امیر تو نہیں، نہ ہی میرے پاس اس جیسا بنگلہ ہے، نہ ہی میرے پاس اس جیسی گاڑی ہے، نہ ہی میرے پاس اتنی دولت ہے، پھر بھی میں تمہیں سکھی رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ لڑکی نے سننے کے بعد جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم مجھے شکیل کے متعلق کچھ اور بھی بتاؤ، اس کا ایڈریس اور فون نمبر بھی۔ بیوی ایک دن بڑے لاڈ سے شوہر سے کہا، میری بات سنیں، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ شوہر نے جواب دیا، تم جو کہو جانے من۔ بیوی نے پوچھا، کیا تم میرے لیے چاند لا سکتے ہو؟ شوہر خاموشی سے اٹھا اور تھوڑی دیر بعد کچھ چھپاتے ہوئے لوٹا اور بیوی سے کہا کہ آنکھیں بند کرو، اور وہ چیز بیوی کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا، اب کھول لو۔ بیوی کے ہاتھ میں آئینہ تھا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر بیوی کی آنکھیں بھر آئی اور کہنے لگی، کیا آپ مجھے چاند سمجھتے ہو؟ شوہر بولا، نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا تھا کہ جس تھوپڑے سے تم چاند کی فرمائش کر رہی ہو، کبھی آئینے میں بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ آخری بیٹی کی شادی کے بعد شوہر اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹا ہوا تھا کہ اس کی بیگم نے اپنے میاں کی اینک اتار کر کہا، جان، تم اینک کے بغیر ایسے ہی خوبصورت اور جوان لگتے ہو جیسے اپنی شادی کے وقت تھے۔ شوہر، تم سچ کہتی ہو، مجھے بھی اینک کے بغیر تم ویسی ہی خوبصورت اور جوان نظر آتی ہو۔ بس میں سوار ایک شیخ صاحب کرایہ کم ادا کرنے پر باضد تھا اور برابر جھگڑا کیے جا رہا تھا۔ کنڈکٹر کو غصہ آیا تو شیخ کا ٹرنک اٹھا کر بس سے باہر پھینکنے لگا۔ شیخ چلا کر بولا، حد ہو گئی، ایک تو مجھ سے کرایہ زیادہ مانگ رہے ہو اور دوسرا میرے بیٹے کو بھی زخمی کرنا چاہتے ہو۔ ایک 70 سال کا بابا ایک 20 سال کی لڑکی کے ساتھ سیکس کر رہا تھا کہ اچانک عجیب قسم کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ لڑکی بولی، بابا جی کیا ہوا؟ بابا بولا، پتہ نہیں، چھوٹنے والا ہے یا روح نکلنے والی ہے۔ انتظار میں کھڑے ایک صاحب فون بوتھ کے اندر کھڑے دوسرے صاحب سے بولے، معاف کیجیے گا، آپ آدھے گھنٹے سے فون بوتھ میں کھڑے ہیں اور بولا آپ نے ایک لفظ بھی نہیں۔ دوسرے صاحب معصومیت سے بولے، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ ایک پٹھان نے بیوی کی محبت میں نسوار چھوڑ دی، بہت اچھے، پھر کیا ہوا؟
3 گھنٹے بعد دماغ خراب ہونے کی وجہ سے بیوی ہی چھوڑ دی۔ سوچا تھا 4 شادیاں کروں گا، 2 ماریں گی اور 2 بچائیں گی۔ کل رات خواب دیکھا، 2 نے پکڑا ہوا تھا اور 2 مار رہی تھی۔ استاد کلاس میں آئے تو دروازے میں کسی کی کتاب پڑی تھی۔ استاد، یہ کتاب کس کی ہے؟ شاگرد، جناب مولانا حالی کی۔ شوہر، اتنی اچھی چٹنی کیسے بنا لیتی ہو؟ بیوی، بناتے وقت آپ کا دھیان کر لیتی ہوں، کوٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نصیحت کر رہا ہوں، راستے میں 2 آدمی لڑتے نظر آئیں تو کھڑے ہو کر تماشا نہ دیکھیں بلکہ بیٹھ کر دیکھیں، کھڑے کھڑے تھک جائیں گے۔ مجھ معصوم کو صبح صبح یہ کہہ کر اٹھا دیا جاتا ہے کہ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، حالانکہ گھر والے سارے پڑھے لکھے ہیں، خود بھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں۔ بزرگ سے پوچھا گیا کہ بیوی کے ساتھ اتنی لمبی زندگی بغیر جھگڑے کے کیسے گزاری؟ جواب آیا کہ شادی کے پہلے دن سے ہم ایک چیز پر متفق ہو گئے تھے کہ اگر میں غصہ کروں تو تم چپ چاپ کچن میں چلی جایا کرو اور اس وقت واپس آؤ جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور جب بیوی کو غصہ آئے گا تو میں چپ چاپ گھر کے باہر باغیچے میں چلا جایا کروں گا یہاں تک کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اور اس طرح زندگی گزر رہی ہے آرام سے۔ میں 50 سال سے باغیچے میں ہوں۔ مریض، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ ڈاکٹر، لیٹ کے 2000 تک گنتی گنا کرو، نیند آ جائے گی۔ اگلے روز وہ مریض ڈاکٹر کے پاس دوبارہ آیا تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ مشورے پر عمل کیا؟ مریض، جی کیا تھا، بہت مشکل کام ہے۔ 1000 تک پہنچا تو نیند آنے لگی، پھر چائے پی اور 2000 پورے کیے۔ بیوی اپنے شوہر سے، کیا میں کبھی تمہارے خواب میں آئی ہوں؟ شوہر، کبھی نہیں۔ بیوی، کیوں؟ شوہر، کیونکہ میں آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہوں۔ استاد پپو سے، پپو یہ خوش فہمی کیا ہوتی ہے؟ پپو، سر آپ کو میم ارم بلا رہی ہیں۔ استاد نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ پپو، سر یہی خوش فہمی تھی۔ لڑکی، جانو کل میرا برتھ ڈے ہے، کیا دو گے؟ لڑکا، میری جان کو کیا چاہیے؟ لڑکی، مجھے تو اس بار رنگ چاہیے۔ لڑکا، ٹھیک ہے، میں تمہیں رنگ ہی دوں گا، ریسیو مت کرنا کیونکہ بیلنس کم ہے۔ ٹیچر، ڈیٹ اور تاریخ میں کیا فرق ہے؟ پپو، مس، ڈیٹ میں گرل فرینڈ کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور تاریخ میں وکیل کو۔ پپو، چاچا جی یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں؟ چاچا، پتہ نہیں بیٹا، میری تو جوانی میں ہی شادی ہو گئی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔